السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے کچھ موضوعات آج ڈسکس کریں گے۔ ایک موضوع آپ نے جو فرمایا ہے غیبت اور حضور، اس موضوع کے اوپر جن بزرگ کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے جو اس موضوع کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، وہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن خفیف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اکابر سادات مشائخ میں سے مقبول اور محبوب شخصیت تھے۔ آپ کے اسی خیال کی وجہ سے جو لوگ اس سوچ کی طرف رہتے ہیں ان کو خفیفہ بھی کہتے ہیں، خفیفیہ۔ غیبت و حضور ایسی دو عبارتیں اور کلمے ہیں جو مقصود کے عین مفہوم کو بیان کرتے ہیں، عکس و سایہ کی مانند ہیں۔ گویا لفظوں میں ان کے مقصود حقیقی مفہوم ادا کرنا ناممکن ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی ضد ہیں جو ارباب زبان اور اہل معانی کے درمیان بکثرت مستعمل ہے۔ لہذا حضور سے مراد وہ حضور قلب ہے جو یقینی ولایت کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے لیے غیبی حکم عینی حکم کی مانند ہو جاتا ہے، اور غیب سے مراد ما سوی اللہ سے دل کا غائب ہونا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ سے بھی غائب ہو کر اپنی غیبت سے بھی غائب ہو جائے اور اپنی غیبت کو بھی وہ خود نہ دیکھ سکے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ رسمی حکموں سے بھی کنارہ کش ہو جائے۔ جس طرح نبی ارتکاب حرام سے معصوم ہوتا ہے، لہٰذا اپنے سے غیبت حق سے حضور ہے۔ غیبت یعنی غائب ہونا، اب بھول جانا، نہ ہونا، بھول جانا بھی مناسب لفظ نہیں ہے، نہ ہونا، غائب ہو جانا، اور حضور یعنی حاضر ہونا۔ اب کہاں غائب ہونا، کہاں حاضر ہونا، اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ لہٰذا اپنے سے غیبت حق سے حضور ہے۔ حق یعنی اللہ تعالیٰ، جو خود سے غائب ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حاضر ہو سکے گا، اور اگر وہ خود سے ہی حاضر ہے تو اللہ تعالیٰ سے حاضر کیسے ہو سکے گا، اور اگر خود سے غائب نہیں ہے تو بھی حق تعالیٰ سے حاضر نہیں ہو سکے گا، اور جو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے تو وہ خود تو پھر حاضر نہ ہوا، وہ خود سے غائب ہوا۔ چنانچہ اپنے سے غیبت حق سے حضور ہے، اور حق سے حضوری اپنے سے غیبت ہے۔ چنانچہ جو اپنے سے غائب ہو گیا وہ حق تعالیٰ کے حضور پہنچ گیا، اور جو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا وہ اپنے سے غائب ہو گیا، کیونکہ دل کا مالک حق تعالیٰ ہے۔ جب کسی جذبہ حق سے طالب کا دل مغلوب ہو جائے تو اس کے نزدیک دل کی غیبت حضور کی مثل ہو جاتی ہے، اور اس وقت دل سے شرکت و قسمت اٹھ جاتی ہے اور اپنے سے بھی نسبت منقطع ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے دل کا تو ہی بلا شریک مالک ہے، اب وہ کیسے تقسیم ہو۔ جب دل کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں، جب دل کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں رہتا تو اس وقت وہ غائب ہو یا حاضر اسی کے قبضہ و تصرف میں ہوتا ہے، اور نظری حکم میں عین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمام ارباب طریقت کی دلیل یہی سلوک ہے۔ البتہ مشائخ کو جو اختلاف ہے وہ اس میں ہے کہ ایک گروہ حضور کو غیبت پر مقدم رکھتا ہے اور دوسرا گروہ غیبت کو حضور پر ترجیح دیتا ہے، جیسا کہ شکر اور سہو میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سہو و شکر صفات بشریہ کے باقی رہنے کی نشاندہی کرتے ہیں، اور غیبت و حضور ان صفات بشریہ کے فنا ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ لہٰذا میدان تحقیق میں اس کا بڑا اعزاز ہے، اور جو مشائخ غیبت کو حضور پر متقدم رکھتے ہیں ان میں حضرت ابن عطا، حسین بن منصور، ابو بکر شبلی، پندار بن حسین، ابو حمزہ بغدادی اور سمنون محب رحمہم اللہ ہے۔ اہل عراق کی ایک جماعت کہتی ہے کہ راہ حق میں سب سے بڑا حجاب تو خود ہے۔ جب تو نے اپنے آپ کو غائب کر لیا تو تجھ سے تیری ہستی کو برقرار ثابت کرنے والی تمام آفتیں فنا ہو جاتی ہیں۔
اور زمانے کے قاعدے بدل جاتے ہیں۔ مریدوں کے تمام مقامات تیرے لیے حجاب اور طالبوں کے تمام احوال تیری آفت گاہ بن جاتے ہیں۔ اسرار زمانہ نابود ہو کر ارادہ کو قائم رکھنے والی چیزیں ذلیل ہو جاتی ہیں۔ اپنے وجود اور غیر اللہ کے وجود کو دیکھنے سے آنکھیں جل جاتی ہیں اور بشری اوصاف اپنی جگہ کرمت کی آگ سے جو خود بخود نیست و نابود ہو جاتی ہے، اور ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غیبت کی حالت میں تجھے آدم کی پیٹھ سے نکالا اور اپنا کلام عزیز تجھے سنایا، پھر خلط توحید اور مشاہدہ کے لباس سے تجھے سرفراز فرمایا۔ جب تک تو اپنے سے غائب رہے گا بارگاہ حق میں بے حجاب رہے گا، اور جب تک اپنی صفات کے ساتھ حاضر رہے گا تو قربت حق سے غائب رہے گا۔ تیری ہلاکت تیرے بشری مقامات کی حاضری میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا بھی مفہوم یوں لگتا ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم ہمارے حضور اکیلے آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ حضرت جنید بغدادی، سہیل بن عبداللہ تستری، ابو حفص حداد، ابو حمدون قصار، ابو محمد جریدی صاحب مذہب حضرمی اور محمد بن خفیف رحمہم اللہ کے علاوہ ایک اور جماعت کا مذہب یہ ہے کہ حضور غیب سے مقدم ہے۔ حضور غیب سے مقدم ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ تمام خوبیاں حضور میں ہیں اور حضور میں ہی حاصل ہوتی ہیں، اور اپنے سے غیبت تو حضور حق کا راستہ ہے۔ جب حضور حق حاصل ہو گیا تو پہنچنے کا راستہ تو آفت ہے، لہٰذا جو شخص اپنے سے غائب ہو گیا یقیناً وہ بارگاہ حق میں حاضر ہو گیا۔ غیبت کا فائدہ تو حضور ہے، بے حضور غیبت دیوانگی اور مغلوبیت ہے۔ مناسب یہی ہے کہ تارک غفلت ہو جاؤ تاکہ غیبت کا جو مقصود ہے یعنی حضور وہ حاصل ہو جائے۔ جس وقت مقصود حاصل ہو جاتا ہے اس وقت علت ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی معنی میں یہ شعر ہے، غائب وہ نہیں جو شہروں سے غائب ہے، بلکہ غائب وہ ہے جو مقصود و مراد سے غائب ہے۔ وہ حاضر نہیں جس کی مراد موجود نہ ہو، بلکہ وہ حاضر ہے جسے قلبی خواہشیں کچھ نہ ہوں، یہاں تک کہ وہ مراد سے مالا مال ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بستی و شہر سے غائب ہے وہ دراصل غائب نہیں ہے، بلکہ وہ غائب ہے جو اپنے ہر ارادہ سے غائب ہو، حتیٰ کہ حق تعالیٰ کا ارادہ ہی اس کا ارادہ بن جائے۔ اور جس میں چیزوں کا ارادہ نہ ہو اسے حاضر نہیں کہتے ہیں، بلکہ حاضر وہ ہے جس کے دل میں رعنائی اور دل پسندی نہ ہو، تاکہ اس میں دنیا و آخرت کی فکر نہ رہے اور خواہشات سے اسے راحت نہ ہو۔ اسی معنی میں ایک بزرگ فرماتے ہیں، جس کا حال یہ نہ ہو کہ وہ اپنے سے اور نفسانی خواہشوں سے، انسان اور عزیزوں سے فانی ہو، وہ گویا نفسانی خواہشات کے حصول اور نیک انجام کی تمنا میں مراتب کے درمیان ٹھہرا ہوا ہے، یعنی وہ ابھی منزل پر نہیں پہنچا ہے بلکہ وہ مراتب اور نیک تمناؤں کے درمیان میں رکا کھڑا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے ارادہ سے گیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کون ہے، کیا چاہتے ہو؟ جواب دیا کہ حضرت بایزید کی زیارت کو آنے آیا ہوں۔ پوچھا، بایزید کون ہے، کہاں ہے اور وہ کیا ہے؟ میں مدت سے بایزید کو تلاش کر رہا ہوں مگر وہ نہیں ملتا۔ جب مرید نے واپس ہو کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حال بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، میرا بھائی بایزید بستامی تو خدا کی طرف جانے والوں میں جا ملا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر ایک شخص نے درخواست کی کہ تھوڑی دیر میرے پاس رہ کر کچھ باتیں کر لیجئے، مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جوان مرد، تم مجھ سے وہ چاہتے ہو جسے عرصہ سے میں خود چاہتا ہوں؟ برسوں سے اسی تمنا میں ہوں کہ ایک لمحہ کے لیے اپنے آپ میں موجود ہو جاؤں، لیکن اب تک ایسا وقت نہیں آیا۔ پھر ہمیں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ یعنی میں خود کے ساتھ نہیں رہ پا رہا، تمہارے ساتھ کیسے رہوں؟ کیسی کیفیت غیبت کی ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ غیبت میں حجاب کی وحشت ہے اور حضور میں مشاہدے کی راحت۔ غیبت میں چونکہ حجاب ہے اور حجاب میں ایک انجانا احساس جو کہ باعث وحشت ہے، اور حضور میں مشاہدہ ہے اور مشاہدے میں راحت ہے۔ تمام احوال میں مشاہدہ حجاب کی مانند نہیں ہوتا۔ اسی معنی میں حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کے چاند سے ہجرت کے بادل ناپید ہو گئے اور غیبت کی تاریکی سے صبح کا تڑکا چمک اٹھا۔ غیبت و حضور کے فرق میں مشائخ کے بکثرت لطائف، حالات اور ظاہری اقوال ہیں جن کا مفہوم باہم قریب قریب ہے، یعنی بارگاہ حق کا حضور اور اپنے سے غیب برابر ہیں، کیونکہ اپنے سے غیب کا مقصود حضور ہے، اور جو اپنے سے غائب نہیں وہ بارگاہ حق میں حاضر نہیں، اور جو حاضر ہے وہ غائب ہے۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے زوال بلا کے وقت، نزول بلا کے وقت فریاد میں اپنے آپ کو نہ دیکھا، بلکہ وہ اس حال میں اپنے آپ سے غائب تھے، اس لیے حق تعالیٰ نے ان کی عین فریاد کو صبر سے جدا نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے فریاد کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا رب العالمین میں تکلیف میں ہوں، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے، تو ہی بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کہا بھی نہیں اور کہہ بھی دیا۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من الضر، ایوب چونکہ صابر تھے لہذا ہم نے اس کی فریاد سنی اور اس کی ہر تکلیف کو دور کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ تمام زمین و آسمان والے میری پریشانی پر روتے تھے، پھر ایسا زمانہ بھی آیا ہے میں ان کی غیبت پر روتا تھا، اور اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ مجھے نہ اپنی خبر ہے نہ زمین و آسمان کی۔ یہ حضور حق کی بہترین مثال ہے، بہترین اشارہ ہے۔ یہ ہیں غیبت و حضور کے معنی، جسے میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا تاکہ خفیفیوں کا مسلک معلوم ہو جائے کہ غیبت و حضور سے ان کی کیا مراد ہے۔